حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ یہ وہ شعر ہے جو محمود سہیل صاحب نے مجھے تقریباً 35 سال پہلے سنا۔ سنانے کے پیچھے ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا ایک نیو ایئرس کا گریٹنگ کارڈ چھپا، میں اس کارڈ کو ان سے میٹر لے کے گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کارڈ میں تو میرا ایک شعر بھی چھپا ہے۔ عام طور سے میں نے نیو ایئرس کے کارڈ میں اس طرح کے شعر نہیں دیکھے تھے، لیکن مجھے بعد میں احساس ہوا کہ محمود بھائی کا یہ جو ایکسپریمنٹ تھا یہ یقیناً بہت اچھا تھا، اس لیے وہ شعر مجھے آج تک یاد ہے۔ ہماری مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنا پسند کریں، اور جب اس دنیا میں نہ رہو تو لوگ تمہیں یاد کر کے ان کی آنکھیں نم ہو، اور آج ہم لوگوں کی آنکھیں نم ہیں اس عظیم شخصیت کو یاد کر کے جن کا نام محمود سہیل۔ محمود بھائی تو دہلی پہ ہی ان کا یہاں پر ان کی ولادت ہوئی تھی 10 اگست 1942 کو، اور آج ان کا 79واں برتھ ڈے آج 10 اگست۔ آج اس موقع پر میں اس ویڈیو کو ان کو نذر کر رہا ہوں، اور ان کو یہ ویڈیو نذر کرتے ہوئے یقیناً میں بہت خوش ہوں۔ محمود بھائی نے مجھے زندگی میں بہت سی خوشیاں دی، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ موقع ہمیں نصیب ہوا کہ ہم انہیں اس طرح سے ان کو ٹریبیوٹ دے سکیں۔ محمود بھائی کی ابتدائی تعلیم دہلی میں ہوئی، اور اس کے بعد اس وقت کے بہترین اسکول کانوینٹ تعلقدار انٹر کالج لکھنؤ میں سے انہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا۔ اس کے بعد وہ گریجویشن کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی چلے گئے۔ محمود بھائی سے میرے 3 رشتے، مجھے یاد ہے کہ محمود بھائی میرے ابو کو اچھو بھائی کہتے مخاطب تھے۔ انہیں بھائی کہنے کی وجہ سے وہ میرے چچا ہوتے، اور میں انہیں بہت دن تک محمود چچا کہتا ہوں۔ پھر وقت گزرا، اور جیسا کہ پوری دہلی ان کو محمود بھائی کہتی تھی، میں بھی انہیں محمود بھائی کہتا ہوں۔ لیکن اس کا جو تیسرا دور ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے میری لائف کے لیے۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے سے وہ میرے دوست ہیں، اور ایک ایسے دوست جنہوں نے مجھے زندگی میں بہت خوش کیا۔ ہم لوگ ہر ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، اور بہت بے تکلفی سے بات کرتے ہیں۔ صبح سے شام تک جب تک ہم لوگ ایک بار بات نہیں کر لیتے تھے تب تک ہم لوگوں کو سکون نہیں ہوتا۔ اکثر میرے روم میں جب ٹھٹھے لگنے کی آواز آتی تھی تو گما میری وائف بہت خوش ہوتی اور آ کے کہتی تھی کہ کیا آپ محمود بھائی سے بات کر رہے تھے، اور میرا جواب ہاں میں۔ اس طرح سے محمود بھائی میری زندگی کی ایک اہم ضرورت بن چکے تھے۔ انہیں اچھا کھانا کھانے اور کھلانے کا بہت شوق۔ جب وہ کبھی لکھنؤ جاتے تھے تو مجھ سے فون کر کے یہ ضرور کہتے تھے کہ بتائیے میں آپ کے لیے کیا لیں۔ تو میں کہتا تھا نہیں کچھ نہیں محمود بھائی، بس آپ آ جائیں۔ لیکن وہ ہمیشہ میرے لیے کچھ نہ کچھ لے کے ضرور آتے۔ محمود بھائی کو پیسٹریز کھانے کا بہت شوق، طرح طرح کی پیسٹریز وہ کھاتے ہیں، اور وہ میرے لیے پیسٹری، اور انہیں معلوم تھا کہ مجھے پھلوں میں ناشپاتی بہت پسند ہے، تو اکثر وہ بھی میرے لیے ضرور لے کے آتے ہیں۔ میں آج یہاں
ایک ایسے واقعے کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو آج تک میں نے کسی سے نہیں بیان کیا، کسی سے نہیں۔ وہ یہ تھا کہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے ہم لوگوں نے لائنس کلب رودولی کی طرف سے ہرسر پولیس اسٹیشن کے بغل میں ایک رین بسیرا بنوایا۔ جاڑے کا مہینہ تھا، دسمبر کا، بہت ٹھنڈک ہو رہی تھی، اور اس رین بسیرے کو ایم ایل اے رودولی مسٹر رام چندر یادو، ڈی ایم ایودھیا مسٹر انوج کمار جھا اور ایس ایس پی مسٹر آشیش تیواری کو انوگریٹ کرنا تھا۔ میں اس کے انتظام کے لیے میں بہت صبح پہنچ گیا تھا۔ ان کے آنے میں کافی تاخیر ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد محمود بھائی بھی وہاں آ گئے۔ میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ وہ لائنس کلب کا جو بہانہ ہوتا تھا، لیکن وہ میری محبت میں وہ ہر جگہ ضرور چلے جاتے تھے، ایسے پروگرام تھے۔ وہ بھی آ گئے۔ تھوڑی بات کیونکہ بہت فزیکل اسٹرین ہوا تھا اس میں، تو میرے چہرے پہ بہت پسینہ آ رہا تھا اور کافی تکان تھی۔ تو محمود بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ میرا جواب تھا کہ یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، میں تو ٹھیک ہوں۔ خیر، بات آئی گئی ہو گئی اور میں دوسرے کام میں مصروف ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ محمود بھائی وہاں پر نہیں تھے۔ میں نے سوچا کہیں ادھر ادھر ہوں گے۔ کافی دیر ہو گئی تو میں نے پھر پوچھا کہ محمود بھائی کہاں ہیں؟ دیکھا محمود بھائی اپنی کار سے اپنے ڈرائیور شیو کمار کے ساتھ بہت تیزی سے وہاں پر آئے اور گاڑی ان کی۔ میں نے دراصل وہ کہیں اور نہیں بلکہ میرے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ تمہاری شوگر کم ہو رہی ہے، تم ہائپوگلائسیمک ہو رہے ہو، اس لیے میں جلدی سے کچھ لے کے آیا تمہارے۔ اتنی محبت اور اتنی کیئر کرنے والا شخص کہاں ملے؟ اور محمود بھائی کی یہی یادیں جو ہیں وہ میری زندگی کا ایک بہت قیمتی خزانہ ہے، جو شاید میں زندگی پر اسے کبھی بھلا نہیں سکتا۔ بہت سے لوگوں کو شعر و شاعری کا شوق ہوتا ہے اور گیم سے بھی شوق ہوتا ہے، اسپورٹس سے بھی۔ تو ایسی کیا خاص بات ہے کہ محمود بھائی کو لوگ اس طرح سے یاد کرتے ہیں؟ دراصل کچھ خوبیاں ایسی تھیں محمود بھائی میں جو انہیں اس طرح کی خوبیاں رکھنے والے ہزاروں لوگوں سے بالکل مختلف بنا دیتے۔ محمود بھائی نے شعر و شاعری سے جو ان کا ذوق تھا، اس سے وہ دنیا میں خوشیاں بھی کرتے ہیں۔ اپنی شعر و شاعری کے ذوق سے بھی انہوں نے لوگوں کی زندگی میں خوشیاں دی۔ انہیں خود اچھے شعر سننے کا تو شوق تھا ہی، اور لیکن اس کو وہ ایسی جگہ پہ استعمال کرتے تھے جس سے وہ سامنے والا شخص جو ہے اس سے مستفید ہوتا ہے۔ مجھے اکثر یاد ہے کہ جب وہ مریضوں کو دیکھنے جاتے تھے، جو بیمار ہوتا تھا ان کی عیادت کے لیے جاتے تھے، تو اس سے اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور انہیں کوئی ایسا شعر سناتے تھے جس سے اسے اپنی ڈوبتی ہوئی زندگی میں کہیں دور سے ایک روشنی کی کرن نظر آتی ہے۔ یہ تھا ان کا ذوق کا کمال۔ اسپورٹس سے دلچسپی ان کو بے شک تھی، برابر بہت سے گیمس میں ٹورنامنٹ میں وہ شرکت کرتے تھے، لیکن اس کے پیچھے بھی ان کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ وہ جو نوجوان بچے ہیں، لڑکے ہیں، ان کو وہ فٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی فٹنس کے لیے ہمیشہ ان کی کوشش رہتی تھی، یہاں تک کہ جب وہ ٹورنامنٹ سے واپس آتے تھے میچ کھیل کے،
تو ان کے لیے وہ بھیگے چنے کا انتظام کیے گھر پہ رکھتے ہیں، وہ ان کو کھلاتے تھے، ان سے ان کی ڈائٹ کے بارے میں پوچھتے تھے، تم کیا لیتے ہو، انہیں وہ بتانا، ساتھ میں چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی ایکسرسائز بتانا، یہ ان کا شوق۔ اس طرح سے بھی انہوں نے بہت خدمت کی۔ غریب اور امیر لوگوں میں کسی طرح کا کوئی فرق نہ کرنا، ہر شخص سے انہیں برابری کا درجہ دینا، لوگوں کی خوشی اور غم میں برابر شریک ہونا، اور یہی نہیں، وہ میں نے خود دیکھا ہے اور اکثر وہ بتاتے بھی تھے کہ شہر کی جو چھوٹی موٹی چائے کی دکانیں ہوتی ہیں جہاں پر ٹوٹی ہوئی بینچز پڑی ہوتی ہیں اور ایک چائے والا اپنے الومینیم کی پرانی کیٹلی میں بیٹھ کے چائے بناتا نظر آتا تھا، محمود بھائی وہاں پہنچ جاتے تھے اور اس کی بینچ پہ بیٹھ کے چائے پیتے۔ دراصل چائے پینا ہی ایک مقصد نہیں تھا، بلکہ محمود بھائی کے جانے سے اس شخص کے چہرے پہ جو خوشی آتی تھی، جو مسرت تھی، جو اس میں وہ اپنے کو غرور محسوس کرتا تھا کہ آج محمود سہیل صاحب جو رودوری کے بہت بڑے رئیس ہیں، وہ آج میری چھوٹی سی چائے کی دکان میں آئے ہیں چائے پینے۔ اور محمود بھائی کو اس کے چہرے پہ اس خوشی کو دیکھ کے جو ان کو مسرت ہوتی تھی، یہی ان کا سب سے بڑا وہ ان کی ایک ایسی عادت تھی، وہ اللہ کو بہت پسند ہے اور انہیں خدا نے ہر طرح سے ان کو نوازا۔ ان کے پاس بے پناہ علم، دولت، عزت اور شہرت ہونے کے باوجود انہیں کبھی کسی چیز کا غرور نہیں رہا۔ وہ ہمیشہ اپنے کو بہت لو پروفائل میں رکھتے تھے۔ رودوری میں بیشتر لوگوں کو ان کے نام سے جانتے تھے۔ میرا اپنا وہ ہے کہ جیسے جو میرا پیشہ ہے، تو اگر میرے پاس کوئی مریض آیا 1 سال بعد 2 سال بعد اور میں نے اس کو اس کے نام سے پکار لیا تو بہت خوش ہوتا ہے کہ آپ کو میرا نام یاد ہے۔ یہی محمود بھائی کے خوبی، چھوٹے سے آدمی جو ان کے جوتے پہ پالش کرتا ہو، چاہے وہ کہیں سے خرمے خریدتے ہوں، کہیں سے مٹھائی لیتے ہوں، کہیں سے کسی کتاب کی دکان سے کوئی کتاب خریدتے ہوں، انہیں اس کا نام یاد رکھتا ہے اور اسے ان کے نام سے پکارتا ہے۔ تو یہی اپنا پن جو ہے وہ لوگ اس سے بہت انہیں پسند آتا ہے اور لوگ ان کے نزدیک آ جاتے ہیں۔ انہیں اپنے کو محدود کرنے میں بڑی گھٹن محسوس ہوتی، وہ ہمیشہ عام لوگوں سے ملتے رہتے، وہ خود بھی خوش ہوتے تھے اور خوشیاں بانٹتے تھے، اپنی فیملی سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ملنے والوں سے۔ ان کا حسن اخلاق جو ہے وہی ان کا ایک ایسا طریقہ تھا جس سے لوگ بہت متاثر ہوئے، یہاں تک کہ اپنے ملازمین سے کیسا بیہیویئر کرنا چاہیے، عام لوگوں سے کیسے بات کرنا چاہیے، اپنے ڈرائیور کے ساتھ ان کا جو رشتہ تھا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ عام طور سے محمود بھائی اگلی سیٹ پہ بیٹھتے تھے اور ظاہر ہے کہ ڈرائیور ان کے بغل میں بیٹھتا ہو، تو عام طور سے لوگ بغل میں بیٹھے ڈرائیور سے اکثر باتیں کرتے تھے، محمود بھائی بھی باتیں کرتے تھے۔ ابھی میں نے ان کے ڈرائیور شیو کمار کا بھی انٹرویو لیا اس چیز میں، تو اس نے بھی مجھ سے بہت سی باتیں بتائیں۔ یہ یقیناً ایک بہت محبت کرنے والے انسان کی بات میں ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ طریقہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ یقیناً اسے نئی جنریشن کو سیکھنا چاہیے۔ ان کے گھر کے ٹھیک پیچھے رام لیلا گراؤنڈ تھا، میں اکثر رام لیلے کے اس پیریڈ میں میں رام لیلا جایا کرتا، اور ایک دن ان کے جو آرگنائزر تھے انہوں نے مجھے ڈائس پہ بلایا کچھ کہنے کے۔ مجھے ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آیا، وہی میں نے سنا، اے رام کے وجود پر ہندوستان کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں ان کو نام۔ اس شعر کو محمود بھائی اپنے
फर्स्ट फ्लोर के उस कमरे में, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थी और उससे उस लाउड स्पीकर की पूरी आवाज़ बहुत अच्छी तरह से सुन रहे थे। उन्होंने इस शेर को सुना। दूसरे दिन उन्होंने फ़ोन करके मुझसे कहा कि तुमने यहाँ बहुत अच्छा शेर सुना है, काश अगर ऐसा ही हिंदुस्तान हो तो यकीनन हम लोगों का सर जो है वो फख्र से ऊंचा है। उनकी यही खूबियाँ जो हैं उन्होंने उनको महमूद सुहेल से एक बहुत बड़ा इंसान बना दिया। यहाँ एक बात का जिक्र और कर देना चाहता हूँ कि लायंस इंटरनेशनल ने महमूद भाई को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया और ये अवार्ड उन्हें यहाँ पर एक बहुत ही डेडिकेटेड एसडीएम थी मिस ज्योति सिंह, उन्होंने अपने हाथों से महमूद भाई को वो अवार्ड दिया था और उनको मेडल पहनाया। ये भी महमूद भाई की ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा तोहफा था। उस अवार्ड को उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में लगा रखा है। हम लोग भी चूँकि लायंस क्लब में ही हैं तो जाहिर है कि हम लोग भी बहुत खुश होते हैं। एक और खुशी की बात बता दूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि हर शख्स ये कहता रहा कि महमूद भाई का एक बात था कि भदोड़ी में एक स्टेडियम बने। मुझे आज अभी एक वो देखेंगे आप एक छोटा सा उनका वीडियो कि उन्होंने अपना शिकवा एक शिकवा उनका था और बहुत रंजीदा भी थे कि इतनी मेरी उम्र हो गई, मैं बचपन से चाह रहा था कि यहाँ पर एक स्टेडियम बने, वो नहीं बन रहा। हम लोग भी कहते थे कि हाँ बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन यकीनन आप खुश हों कि हमारे जो एमएलए साहब हैं मिस्टर रामचंद्र यादव जी, आज मैं उनसे मिला और उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मैं इस खुशखबरी को आपको देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द भदोड़ी में एक स्टेडियम कायम होगा जिसका अप्रूवल उन्होंने गवर्नमेंट से ले लिया है। काश अगर आज महमूद भाई जिंदा होते तो यकीनन बहुत खुश होते। इस वीडियो को यादगार बनाने के लिए महमूद भाई की एक फ्रेंड मेहरबानी जो ईरान में फिल्म प्रोड्यूसर हैं, वो महमूद भाई को बहुत पसंद है। उसी वजह से कि वो जाहिर है कि वहाँ की लैंग्वेज जो है वो पर्शियन है और जब वो पर्शियन में कभी कोई बात करती या वहाँ के कुछ शेर उनको सुनाती तो महमूद भाई भी उनसे बहुत महसूस होते और वो भी अपने एक आध शेर उनको फारसी में सुनाते। उनके इंतकाल के बाद बहुत रंजीदा हूँ। मैंने अभी कल उनसे बात की कि हम लोग इस तरह का एक वीडियो बना रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अपना एक रिकॉर्डेड मैसेज हमें भेजा है और वो भी इसमें वीडियो में शामिल है। इससे आप महमूद भाई की उस मकबूलियत का अंदाज़ा लगाइए कि उन्हें लोग कितना चाहते हैं और उनको कितनी इज्जत देते हैं। महमूद भाई की बेशुमार खूबियों का इनाम ये अल्लाह ने उन्हें ज़िंदगी में अता किया। उन्हें बेपनाह इज्जत शोहरत मिली और उन्होंने लोगों की दिलों पे हुक्म और आखिरी वक्त तक जब वो बीमार पड़े और बीमारी से कुछ दिन पहले छूट गए तो यही वो वक्त था जब वो भदोड़ी से छूट गए। लखनऊ में अपने मकान में काफ़ी दिन रहे और उनका हॉस्पिटल में इलाज होता रहा। उनकी वाइफ राना भाभी, उनके बेटे हयात, उनकी बहू और उनकी तीनों बेटियों ने उनकी बेपनाह खिदमत। आखिर वक्त तक उनको कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। जब वो बीमार पड़े फिर उनके बेटे उन्हें लखनऊ लेके, लखनऊ में वो अपने अलीगंज के मकान में रहते थे। उनके घर वालों ने उनको उसी
گھر میں ان کو پورا ہاسپٹل جو تھا انوائرمنٹ بنا رکھا تھا. آخری دنوں میں ان کو آئی سی یو میں بھرتی کرایا گیا. اس وقت تک ان کا چہرہ بالکل روشن تھا, ان کا چہرہ چمک رہا تھا, کہیں سے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ایک بیمار ہے. یہی شاید ان کو خدا کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا کہ اپنی زندگی کے 79 ایئر ان کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. ہمیشہ وہ خوش رہے اور لوگوں کو خوشیاں پائے. ان کی وائف رانا کا بیٹے حیات سہیل, ان کی بہو اور ان کی تینوں بیٹیوں نے ان کی بے پناہ خدمت. یہ خدا سے دعا ہے کہ خدا ان کو اپنی جوار رحمت پہ جگہ دے, اور ہم سب لوگ ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ اگر چل سکیں تو یقیناً یہ ان کو صحیح معنوں میں ان کو ایک بہت بڑی خراج عقیدت ہوگی, ان کو ایک بہت بڑا ٹریبیوٹ ہوگا. آخر میں پروانہ رودولوی صاحب کا ایک شعر نظم کرنے کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا اور آپ سے رخصت ہوں گا. کوہ دریا دشت و صحرا بحر و بر سب تھے مگر, کوہ دریا دشت و صحرا بحر و بر سب تھے مگر, اس بھری محفل میں جب میں ہی نہ تھا کچھ بھی نہ تھا. اس بھری محفل میں جب میں ہی نہ تھا کچھ بھی نہیں. اودھ کا مشہور قصبہ رودولی جو اپنی گنگا جمنی تہذیب کی وجہ سے ایک منفرد مقام کا حامل ہے, جہاں زمانے قدیم سے شرفا, زمینداروں اور تعلقداروں کی ایک بڑی آبادی سکونت پذیر ہے. یوں تو یہاں بہت سے قدیم گھرانے مختلف محلوں میں آباد ہیں. انہی میں رودولی کا خواجہ حال بھی اس انفرادیت کا حامل ہے کہ اس کو زمینداروں نے اپنی رہائش کے لیے منتخب کیا. اسی خواجہ حال میں وہ تاریخی مکان بھی موجود ہے جہاں پر چودھری محمود سہیل نے اپنی زندگی کے شب و روز گزارے. چودھری محمود سہیل کی شخصیت محتاج تعارف نہیں, ان کی ذات خود ایک انجمن تھی. وہ علی گڑھ کے طلبہ قدیم میں ممتاز حیثیت کے حامل تھے. یہ وہ مکان ہے جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز بھرپور انداز میں بسر کیے. اس کے اندر ڈرائنگ روم ہے جہاں 4 محرم کو سید تہذیب الحسن زیدی, ڈاکٹر امام مہندی, جناب غلام مہندی, چودھری اون اور نہال رضا وغیرہ محمود بھائی کے ساتھ کشمیری چائے اور زیرہ بسکٹ کھاتے تھے. یہ محمود بھائی کے گھر کا اندرونی حصہ ہے جہاں پر ان کی فیملی رہتی ہے. یہ زینہ محمود بھائی کے فرسٹ فلور کی رہائش کا ہے. یہی وہ حال ہے جہاں محمود بھائی گرمیوں میں اپنے احباب کے ساتھ محو گفتگو رہتے تھے. یہ وہ ڈائری ہے جس میں محمود بھائی اپنے چنندہ اور پسندیدہ اشعار قلم بند کرتے تھے. یہ ڈائری ان کے ادبی ذوق کی ترجمان ہے. اس مکان کے مین گیٹ کے بغل میں دائیں جانب یہ وہی جگہ ہے جہاں ہر سال 4 محرم کو چودھری اون اور سب کے گھر کا تعزیہ رکھا جاتا ہے, جسے لینے کے لیے نوحہ خوانی کرتے ہوئے رات میں علم کا جلوس آتا ہے. رات تقریباً 10 بجے سے محمود بھائی ڈاکٹر نہال رضا کو فون کرنا شروع کر دیتے تھے. بھیا نہال کب آئیو, جلدی آؤ, بہت دیر ہوئی گئی. اور جب علم کا جلوس پہنچتا تو محمود بھائی اس کے استقبال کے لیے اسی گیٹ پر منتظر ملتے. یہ وہ اسلامیہ اسکول ہے جہاں محمود سہیل صاحب نے اپنے والد کی یاد میں سہیل ہال بنوایا تھا. اس سڑک کا نام ان کے والد
محمد سہیل صاحب کے نام سے منسوب کیا گیا تھا۔ کھیل کا میدان ہو یا محفل شعر و سخن، کھیل کا میدان ہو یا محفل شعر و سخن، ان کی دنیا میں سمائے جیسے ہو دنیا کے فن، ان کی دنیا میں سمائے جیسے ہو دنیا کے فن۔ ہر ضرورت مند ان کے پیار سے ہوتا نہال، ہر ضرورت مند ان کے پیار سے ہوتا نہال، بھائی چارے کا نشاں گنگو جمن کی تھے مثال، بھائی چارے کا نشاں گنگو جمن کی تھے مثال، خوب سیرت نیک سیرت تھے محبت کا سرور، ان کے چہرے سے عیاں ہوتا تھا ان کے دل کا نور، ان کے چہرے سے عیاں ہوتا تھا ان کے دل کا نور۔ سچے موتی کی پرکھ تھی جیسے تھے وہ جوہری، سچے موتی کی پرکھ تھی جیسے تھے وہ جوہری، تن سے بھی تھے چودھری اور من سے بھی تھے چودھری، تن سے بھی تھے چودھری اور من سے بھی تھے چودھری، حسن میں تارا گگن کا خلق میں پھولوں کی بیل، حسن میں تارا گگن کا خلق میں پھولوں کی بیل، واقعی تھے شخصیت میں آپ محمود و سہیل، واقعی تھے شخصیت میں آپ محمود و سہیل، آپ محمود و سہیل، آپ محمود و سہیل۔ محمود سہیل صاحب ہمارے چھیتر کے ایک پرتشٹھت ایوم سمانت ویکتی تھے۔ اکثر لائنس کلب کے کارکرموں میں ان سے میری ملاقات ہوتی تھی۔ اسپورٹس میں روچی کے کارن ان کی اچھا تھی کہ رجولی میں ایک اسٹیڈیم کا نرمان ہو۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے ہاردک پرسنتا ہو رہی ہے کہ میں نے اتر پردیش سرکار کے نیتی کے آدھار پر روجا گاؤں میں ایک منی اسٹیڈیم بنائے جانے کا سویکرتی دینے کے بعد شرانیاس کا سمے طے کرایا ہے۔ محمود سہیل صاحب کو میری طرف سے بنرم شردھانجلی۔ سے کون تھے؟ ہیمنت کھتری ہے۔ کہا گیا بھیا یہاں کے لیے ایک اسٹیڈیم میں ایک سوئمنگ پول اور جو چیزیں ضروری ہوں آپ کریے۔ آج تک کچھ ہو نہیں پا، کوئی پرسویٹ نہیں۔ اب تک کا دیکھیے ایسا ہے نا، اب تو یہ کھیلے ختم ہوئے گا۔ Mr. Mahmood, I want to know that how many years do you know Dr. Nahal Reza? I know Nahal Reza Not English. Please talk in Urdu or Hindi. جب یہ ینگ تھے تب سے میں ان کو جانتا ہوں۔ Again, repeat again it. بہت ہی ینگ تھے تب سے میں ان کو جانتا ہوں۔ والد صاحب کو بھی میں جانتا ہوں جو ہمارے فیملی ممبر کی طرح تھے، اور یہ بچپن سے ہی جب انہوں نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی تو یہ ڈاکٹر تو بن گئے، لیکن ڈاکٹر کم تھے، اس سے زیادہ یہ سوشل ایکٹیوسٹ تھے، اور انہوں نے جب سے وہ سنبھالا جب سے لوگوں کے بارے میں سوچتے رہے اور کرتے رہے۔ لوگوں کو آپریشن کے لیے آپریشن کے لیے یہ اکٹھا کرتے تھے اور ان کو بیجز میں لکھنؤ لے جا کر کے وہاں آپریشن کرواتے تھے، اور سوشل ایکٹیویٹیز کیا کرتے تھے
لوگوں کو جو ہے بہت سی چیزیں جو لوگوں کے پاس نہیں ہیں، جیسے کسی کو ہینڈیکیپ ہے اس کے لیے بائسیکل یا اس کے لیے سوئنگ مشین یا اس طرح کا ارینجمنٹ کیا کرتے تھے۔ محمود سہیل کے انتقال کی خبر سے بے حد صدمہ ہوا۔ یہ میرے لیے ایک ذاتی رنج کی بات تھی، اس لیے کہ محمود سہیل میرے لیے چھوٹے بھائیوں کی طرح سے تھے۔ ہمیشہ سے بچپن سے میں ان کو جانتا ہوں اور ہمیشہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک بے حد محبت اور بے حد ہمدردی اور سلیقے سے ملنے والے اشخاص میں تھے۔ اتنے بڑے قصبے میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جسے محمود سہیل سے کوئی شکایت رہی ہو۔ وہ بے حد محبت کرنے والے اور ہر ایک کی بے حد مدد کرنے والے تھے۔ ان کے والد چودھری محمد سہیل صاحب ایک بڑے آدمی تھے اور شاعر تھے، خود شاعری کا شوق رکھتے تھے۔ وہ شاعری کا شوق سننے کی حد تک محمود سہیل کو بھی ملا تھا۔ کہیں مشاعرہ ہو تو وہ وہاں پہنچ جاتے تھے، خاص طور پر لکھنؤ کی محفلوں میں چل کر آتے تھے مشاعرے اور سیمینار میں شرکت کے لیے۔ یہاں پر جو سیمینار ہوئے شمیم نکھت فکشن ایوارڈ کے سلسلے میں یا جشن شاعری کے سلسلے میں، ان میں اردولی سے آئے اور باقاعدہ اس میں وہ آخر تک موجود رہے۔ یہ ان کا شوق تھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ ہر نئی کتاب کے بارے میں وہ مجھے لکھتے، ہر نئی کتاب کے بارے میں مجھ سے پوچھتے اور یہ فرمائش کرتے کہ میں اپنی کتاب انہیں بھیج دوں۔ ایک ایسے شخص کے چلے جانے سے صرف یہی نہیں کہ رودولی کی تہذیبی علامت ایک گھٹ گئی یا رودولی کی تہذیب کو ایک بڑا نقصان پہنچا، بلکہ ان کے انتقال سے خود مجھے جو تکلیف پہنچی، جو مجھے نقصان پہنچا، وہ عرصے تک پورا نہیں کیا جا سکتا۔ میں ان کے اعزاء سے، ان کے بچوں سے تعزیت کرتا ہوں۔ خدا محمود سہیل کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے بچوں کو صبر کی طاقت عطا فرمائے۔ First of all, I need to say hello to all of you dear ones, especially Dr. Nahal Reza, who is one of the best people of his time, and there are very few like him in the world. And then I want to offer you my condolences for the loss of a great man who was truly one of the most honorable people of all time. Mahmoud Suhail was someone who comforted you with his presence, and his whole being was full of love and kindness. His name was very much in line with his character. Mahmoud Suhail is a shining star who has been praised, and he was like a star that could not stand on the earth and eventually became celestial. And now he is in heaven watching us from heaven. When I was in Rodoli and talked to him, I found him a very loving, polite, understanding, kind-hearted, and ultimately a perfect human being. And today I am proud of this friendship and acquaintance. Just as you as I am saddened by his loss. I ask God to have him the highest position in heaven and his soul to be immersed in mercy and happiness. And may God bless his friends and acquaintances, especially Dr. Nahal Reza. Thank you for your kindness. Thank you for your being. And I hope to meet you as soon as possible in your country and in your city, Rodoli. محمود عمر میں مجھ سے چھوٹے تھے،
मगर बचपन में अपनी शक्ल सबाहत से मकबूल अवाम थे। आगे और मिलनसार थे। खिदमत खल्क उनकी घुट्टी में थी। हाँ, खिदमत खल्क उनकी घुट्टी में पैबस था। वो हर अच्छे काम में बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत हमेशा पेश रहते थे। हमेशा पेश रहते थे। को इल्म है कि वो बड़े वसीउल मुताला थे। मगर पेशा और खानगी उमूर की वजह से वो इस तरफ ज़्यादा मुतवज्जे नहीं कर सके। आगे देखो, डॉक्टर निहाल रज़ा की रहबरी में लायंस क्लब ने उन्हें एक बड़े एजाज़ से सरफराज फरमाया था। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझसे कहा है कि महमूद सुहेल मरहूम के साथ गुजारे हुए लम्हात की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको भेज दूँ। आप खुद सोचिए कि बचपन से आखिर वक्त तक तकरीबन 75 साल के किस्से सुनाना या कलमबंद करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर भी आपका हुक्म सराखों पर। महमूद के साथ मेरा बचपन से आखिर तक रहा। हम दोनों मखदूमिया स्कूल में पढ़ते थे। उन दिनों रदौली में मुशायरे बहुत होते थे और हम सभी दोस्त एक मुशायरा चंदा करके सिपाही पर किया करते थे। इस मुशायरे की खास बात यह थी कि खुद शायर लोग 1-2 रुपया चंदा देते थे, तब कहीं इतना बजट हो पाता था कि चाय पानी का इंतज़ाम किया जा सके। उन दिनों रदौली में बिजली नहीं थी, गैस किराए पर आती थी और तखत कहीं से मांग कर, दरिया और चादरें घर से आ जाती थी। सबसे मुश्किल काम चाय का इंतज़ाम था। शक्कर कम डाली जाती थी, इसलिए नहीं कि शोरा को डायबिटीज़ से बचाना था, बल्कि बजट को एडजस्ट करना था। मेरे वो साथी जिनकी आवाज़ अच्छी थी, उसमें चौधरी अली, इनाम और यमीन मरहूम का नाम मुझे याद आता है। ये लोग शारिब भाई से गज़ल मांगने के लिए जाते थे और उसके बाद दोपहर में उसकी प्रैक्टिस होती थी। महमूद मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल, दिल ही तो है न संगो खुश्त, दर्द से भर रहा है क्यों, पढ़ा करते थे। महमूद ने एक दिन मुझसे पूछा कि गफरान तुमको गुनगुनाते हुए कभी नहीं सुना,
मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जभी तो मेरी दोस्ती कायम है। रजौली और लखनऊ में तालीम हासिल करने के बाद हम दोनों अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ में चौधरी सईद, शुएब और शाह अखलाक मरहूम भी साथ थे। महमूद एक अच्छे एथलीट थे और सईद बॉक्सिंग कैप्टन थे। अलीगढ़ के 3-4 साल पलक झपकते ही गुजर गए और वहाँ की हसीन यादें रह गई। अक्सर हम सब उसको दोहराया करते थे। अलीगढ़ के आने के बाद मैं मुलाजमत के सिलसिले में तकरीबन 30 साल बाहर रहा। महमूद ने अपनी बिजनेस संभाल ली, उसमें उन्होंने बहुत तरक्की की। रजौली में एक छोटा सा मदरसा जो मेरे बड़े भाई चौधरी वैस ने कायम किया था, उनकी वफात के बाद महमूद उसके सदर हो गए। उनकी और सेक्रेटरी डॉक्टर महमूद की कोशिशों से वो मदरसा आज इंटर कॉलेज बन गया है। पिछले 1 साल से तबीयत न ठीक रहने की वजह से लखनऊ में वो ज़ेरे इलाज थे। मैं बराबर उनसे मिलने जाया करता था। महमूद को शेर व शायरी का बहुत शौक़ था। वो अच्छी गज़लें और अशार जो उन्हें पसंद आते थे एक डायरी में नोट कर लेते थे और अक्सर मुझे सुनाते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा हाल क्या है, तो उन्होंने एक शेर सुनाया, जहन है खाली आंखें पूर्णम, मेरी हालत मत पूछो, भटका हुआ राही जैसे कहीं खो जाए किसी वीराने में। उसके बाद थोड़ी सी खामोशी रही। मेरी आंखें नम थी। मैंने टॉपिक बदलने की कोशिश की और उनका पसंदीदा टॉपिक कुछ पर उन्हें ले आए। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत से इश्क के किस्से मुझे सुना डाले। महमूद रुखसत हो गए। ये बेचैनी, ये तड़प तेरी जुदाई देगी, इसका एहसास अगर होता तो तुम नहीं जाते। महमूद के जाने से रजौली सुनी हो गई। एक मुखलिस और हमदर्द इंसान दुनिया से रुखसत हो गया। उसने एक बार मुझसे कहा था, हुस्न का मैं भी तालिब हूँ, ये न बताया कौन समेटे हुस्न जो बिखरे उसके बाद। मेरे ख्याल में महमूद अपना जानशीन आपको बनाते। आप उनके बहुत करीब थे और हर मामले में आपसे मशवरा करते थे। डॉक्टर साहब, मैंने कोशिश की कि महमूद के साथ गुजरे हुए हसीन लम्हात को कलमबंद कर सकूं, लेकिन मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं जो मेरे एहसास की तर्जुमानी कर सकें। आखिर में मेरी यही दुआ है, खुदा ताला उन्हें बुलंद दर्जा अता फरमाए और मुतल्लिक़ीन को सब्र अता फरमाए। सुबह सवेरे मेरे भांजे चौधरी हिलाल का फ़ोन आया, इतला दी कि महमूद मामू का इंतकाल हो गया। खबर बड़ी गैर मुतवक्का थी, इसलिए ये छोटी सी खबर मेरे लिए बहुत बड़ी थी। इसका असर मेरे दिल दिमाग पर बहुत देर तक रहा। गुज़िश्ता 70 साल का ये रिश्ता अचानक टूट गया। महमूद मेरे बचपन के साथी थे। हम लोग तिपाही पर इकट्ठा होते थे, एक दूसरे पर जुमला कसते, हंसी मजाक करते और शाम को नहर की तरफ टहलने चले जाते थे। हमारा ये ग्रुप इखलाक, यमीन, आफ्ताब, हिलाल, महमूद, अली, सईद वगैरह पर मुश्तमिल था, जो कि सब अल्लाह के प्यारे हो गए। उनको याद करने के लिए मैं और ग़ुफ़रान बचा। शाम सिपाही पर गुजरती और सुबह सवेरे हम लोग महमूद के यहाँ बाहरी कमरे में बैठते थे। वो कमरा हम लोगों के लिए रिज़र्व था और ऐसा लगता था कि हम लोगों का वो एक एलीट ग्रुप है जिसमें बाहर के लोगों की रसाई नहीं है। कई लोगों ने कोशिश भी की बैठने की, और लेकिन हम लोगों ने उनको बहुत डिस्करेज कर दिया। ये ग्रुप हम लोगों का उस वक्त मुंतशिर हो गया जब हम लोग मज़ीद तालीम के लिए बाहर चले गए। मैं और ग़ुफ़रान ऑलरेडी अलीगढ़ पहुंच चुके थे। कुछ अरसे बाद इरफ़ान और महमूद भी आ गए थे। इरफ़ान और महमूद ने 2 सब्जेक्ट अभी पसंद के ले लिए थे BA में, और तीसरे के लिए मुझसे मशवरा किया कि कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए। तो मैंने उनसे कहा कि इकनॉमिक्स
बड़ा स्कोप है, तुम लोग वो ले लो। मेरे कहने पर उन दोनों ने इकनॉमिक्स का इंतखाब किया। वो सब्जेक्ट इन लोगों को बहुत खुश लगा, और जब देखो ये लोग किताब लिए पढ़ा करते थे, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। एक दिन मैं महमूद के कमरे में गया, वो लेटे हुए एक चैप्टर पढ़ रहे थे जो डिमांड एंड सप्लाई पे था। मुझे देखते ही बोले, आओ तुमको मैं याद कर रहा था। मैंने कहा अभी मुझे देखते ही बोले याद करो। मैंने जवाब में कहा अभी महफिल में है, शायद कोई दरदाशना बात है। फिर मुझे एक गाली देकर ये कहा कि तुमने तो BA में इकनॉमिक्स नहीं ली थी और हम लोगों को फंसा दिया। उन्होंने उकता कर ये सब्जेक्ट आखिर में बदल ही दिया। महमूद खाने और खिलाने के बहुत शौकीन थे। एक रोज़ हम यूनिवर्सिटी के दौरान हम लोग शहर गए थे और वहाँ टहल रहे थे कि अचानक देखा कि महमूद का मूड कुछ उखड़ सा गया है, तो बोल नहीं रहे थे। तो रुकरान ने मेरे कान में कहा कि ये भूखा है, इसको कुछ खिला दो तो बोलने लगेगा। हम लोग एक करीब में कैंटीन थी, वहाँ गए, चाय का ऑर्डर दिया, कुछ खाने पीने का सामान लिया गया। आधे घंटे बाद जब बाहर निकले तो महमूद ज़्यादा ठहक रहे थे। महमूद को शेर व शायरी से बहुत दिलचस्पी थी। उनका म्यार शायरी बहुत बुलंद था। मुझसे शेर सुनते और जवाबन वो भी बहुत अच्छे अच्छे अशार पढ़ा करते थे। कुछ रोज़ पहले मुलाकात हुई, मुझसे बोले कोई अच्छा सा शेर सुनाओ। मैंने बरजस्ता नरेश कुमार साहब का शेर सुनाया। गैरों की दुश्मनी तो बहुत जानलेवा थी, अपनों के इल्तिफात से मारे गए हम। इस शेर को दोहराते रहे और बोले नरेश कुमार साहब बहुत अच्छा शायर थे। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि वो मेरा साथी जिससे 7 दहाइयों तक ताल्लुकात रहे, कोरोना की वजह से मुझे कांधा भी नहीं दे सका। साथ में क्या सूरतें होंगी जो पिना हो गई।
محمود سہیل کے انتقال سے ہم شہر والوں کو انتہائی صدمہ ہوا، اور خاص کر سنجیدہ حلقوں اور ادبی حلقوں میں بہت افسوس ظاہر کیا گیا۔ محمود سہیل ایک سنجیدہ اور شریف انسان تھے، اپنے کام سے کام رکھتے تھے، بہت معتبر انسان تھے، بہت اچھے اسپورٹس مین بھی وہ رہے ہیں، اور اس کے بعد شعر و سخن کا ذوق ان کا بڑا نکھرا ہوا تھا، اور شعر کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اور اگر کوئی مفہوم نہیں سمجھ میں آتا تھا تو اس کو پوچھنے کی اور دریافت کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ یہ عمر کے ساتھ بات تھی، اور رودولی والوں کو ان پر اعتبار تھا، کئی مواقع ایسے آئے اور ان سے درخواست کی گئی کہ آپ میں نگر پالکا کی چیئرمینی کو سنبھالیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، میرا مزاج یہ نہیں ہے اور میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں۔ چودھری محمود سہیل قصبہ رودولی کے ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنا گریجویشن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل کیا، اس کے بعد وہ تعلیم منقطع کر کے مستقل طور پر رودولی میں سکونت پذیر ہو گئے۔ اصل میدان ان کا جو تھا وہ کھیل کود تھا، وہ بہت اچھے ایتھلیٹ تھے، لیکن کیونکہ عمر میں مجھ سے خاصے بڑے تھے اس لیے کوئی دوستی کا کوئی تو معاملہ نہیں بنتا، لیکن یہ کہ کھیل کے میدان میں ہاکی، فٹ بال، کرکٹ، اس طرح ہم ایک دوسرے کے خاصے نزدیک آ گئے، اور اسی سے پھر رابطے بڑھے، اور ان کو شعر و ادب اور اردو سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ ایک تنظیم تھی فردوس ادب، اس سے وابستہ تھے، ہم شبینہ کلب سے وابستہ تھے۔ دونوں کا مقصد یہی تھا اردو کو فروغ دینا اور مجاز کے نام کو پوری دنیا تک پہنچانا۔ وہ بھی مشاعرے کرتے تھے، ہم بھی مشاعرے کرتے رہے، اس طرح کافی نزدیک آ گئے ہم۔ ان کی ایک خوبی سب سے بڑی یہ تھی کہ نہایت ہی ملنسار اور صبر و تحمل سے کام لینے والے، قطعی عجلت پسند نہیں تھے، اور دولت و ثروت میں پلے بڑھے، اور ایک بین اقوامی تنظیم سے وابستہ ہونے کے باوجود ان کو نام و نمود اور شہرت کا بالکل بھی شوق نہیں تھا، نہ اس کے لیے انہوں نے کبھی کوئی جد و جہد کی، اور اس کے ساتھ ہی یہاں کی ملی تنظیموں سے، ادبی تنظیموں سے، ثقافتی امور کے تمام کاموں میں وہ پیش رہے، اور ایک شریف انسان کا دنیا سے چلا جانا بہرحال یہ ایک سانحہ ہوتا ہے سماج کے لیے، اور مجھے بھی تکلیف ہوئی۔ میں اپنی تنظیم کی طرف سے ان کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، شبینہ کلب کی طرف سے۔ السلام علیکم، میں عرفی وسیم آپ سے مخاطب ہوں۔ مجھ سے نہال رضا جو کہ مجھے بہت ہی زیادہ عزیز ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں محمود بھائی کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں ان کے بارے میں کیا بتاؤں، کیا بولوں، کیونکہ محمود بھائی ایک ایسی شخصیت ہے جن میں ایک اچھے انسان کی تمام خصوصیات، جو ایک اچھے انسان میں ہونا چاہیے، تمام خوبیاں، تمام خصوصیات ان کے اندر موجود تھیں۔ وہ نہ صرف یہ کہ ہم لوگوں کو، چونکہ ہم لوگوں کے تو عزیز تھے، اس لیے ہم لوگوں کے تو چاہنے والوں میں تھے، ہم لوگوں کو جو انہوں نے محبت دی، خلوص دیا، وہ تو خیر ظاہر ہے کہ بیان سے باہر ہے، لیکن اس کے علاوہ رودولی کے لوگوں کے لیے بھی انہوں نے بہت زیادہ محبت، ہمدردی، خلوص، تمام باتیں انہوں نے رودولی والوں کے لیے بھی کی، جس کی وجہ سے رودولی والے انہیں کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ محمود بھائی کا نام جو ہے وہ ہمیشہ رودولی والوں کی زبان پر رہے گا،
کیونکہ محمود بھائی ایک ایسی شخصیت تھے کہ جو ہر محفل کی رونق ہوتے تھے، ہر محفل کی زینت ہوتے تھے، ہر محفل میں شریک ہوتے تھے، خواہ وہ مشاعروں کی محفلیں ہوں، چاہے وہ اسپورٹس سے متعلق جلسے جلوس ہوں یا سیاسی محفل ہوں، اس کے علاوہ کوئی مذہبی محفل ہو یا سماج سیوا کے لیے، جیسے کہ نہال رضا کے ساتھ جڑے تھے لائنز کلب کے حیثیت سے، لائنز کلب کے ممبر کی حیثیت سے، یا شاید وہ لائنز کلب کے ایک سمجھ لو کہ ایکٹیو ممبر کی حیثیت سے انہوں نے ہر قدم پر ڈاکٹر نہال رضا اور لائنز کلب کے ممبروں کا ساتھ دیا۔ انہوں نے ہمیشہ سماج کی سیوا میں قدم آگے بڑھائے اور ہمیشہ سب کی صحیح معنوں میں سماج سیوا جو انہوں نے کی وہ حقیقت میں بے لوث تھی۔ انہوں نے جو سماج کی خدمت کی وہ بے لوث تھی، ان کا اس سے کوئی اس کے علاوہ کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ وہ مطلب دوسروں کے کام آ سکے۔ محمود بھائی بہت ہی اچھے اسپورٹس مین خود بھی تھے، اور شعر و شاعری سے تو ان کو بے حد لگاؤ تھا۔ جب بھی کبھی بھی وہ اگر گھر آتے تھے تو ایک نہ ایک شعر جو تھا وہ ضرور سناتے تھے، اور اچھے شعر سن کر کے ان کو بڑی خوشی ہوتی تھی۔ اچھے شعر سن کر کے وہ داد بھی دیتے تھے، مشاعروں میں آگے کی صف میں رہتے تھے اور شاعروں کی دلجوئی کرتے تھے، شاعروں کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بھی انہوں نے بہت کوششیں کی، اور یہ اہل رودولی جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری لڑکیوں کو جو پڑھنے میں پیچھے ہٹ رہی تھیں ان کو مالی طور پر مدد دے کر انہوں نے آگے بڑھایا، اور اچھے مطلب اسکولوں میں ان کا ایڈمیشن کرا کے ان کو تعلیم دلائی۔ کچھ کے نام ہم کو معلوم ہیں کہ ان لڑکیوں کو انہوں نے تعلیم دلائی، اور ہم سے بھی وہ بہت خوش اس بات پہ رہتے تھے کہ ہم نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے قدم آگے بڑھائے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی ملتے تھے اسکول کے بارے میں باتیں، لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں باتیں ضرور کرتے تھے۔ بہرحال وہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ ان کے بارے میں ہم مختصر طور پر تو بیان ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ٹائم بھی ظاہر ہم ہی کو تو اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرنا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ان کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کریں، اس لیے ہمارے پاس بھی ٹائم کم ہم کو دیا گیا ہے، اور ہم بس اتنا کہیں گے کہ محمود بھائی جیسی شخصیت جو ہے وہ بہت کم پیدا ہوتی ہے، اور بقول شاعر کے کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم۔ حقیقت ہے کہ ایسی ہستیاں نایاب ہوتی ہیں، اور بہت زمانے تک زمانہ جو ہے بہت وقت تک زمانہ ان کو بھول نہیں سکتا ہے، اور ان کے لیے ہمیشہ جو ہے لوگوں کے دلوں میں قدر اور عزت بنی رہتی ہے، بھلے ہی وہ ان کو اس دنیا سے حالانکہ وہ بھی اس دنیا میں نہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت، ان کا خلوص، ان کی ہمدردی جو ہے آج بھی جو ہے وہ لوگوں کو ان کی طرف یا ان سے محبت کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ وہ ایک بہت ہی مکمل سمجھ لو انسان کی شخصیت ان کی تھی، ایک مکمل انسان تھے، تمام خوبیوں کے مالک تھے، اور بس یہی کہا جا سکتا ہے ان کے لیے کہ ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، ہر ایک کے پاس جانا، ہر ایک محفل میں شریک ہونا جیسے لگتا تھا کہ ان کی ایک عادت بن گئی تھی۔ کبھی کسی کی دعوت کو نہیں ٹھکراتے تھے، جو بھی چاہے امیر غریب ہر ایک کے یہاں دعوتوں میں بھی شرکت کرتے تھے، اور جہاں تک ہو سکتا تھا سب کے کام آنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں، اور حقیقت میں نایاب ہی ہوتے ہیں ایسی شخصیتیں، اور ان کے لیے برسوں جو ہے انسان جو ہے یا انسانیت جو ہے یا کہہ لیں کہ رودولی کے لوگ جو ہیں وہ برسوں ان کا غم مناتے رہیں گے، اور کبھی بھی ان کے غم یا ان کی یاد سے ان کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ وہ ہمیشہ یاد آتے رہیں گے لوگوں کو، اور ہمیشہ ایک اچھی یاد کے ساتھ ان کو یاد کیا جائے گا۔ آداب ناظرین، میرا نام صدف فاطمہ ہے، میں رودولی سے تعلق رکھتی ہوں۔ رودولی نے بہت عظیم شخصیات دی دنیا کو۔ ایک اہم شخصیت تھی محمود سہیل صاحب کی۔
جو کہ ہمارے بے انتہا قریبی رشتہ دار اور ہمارے والد کے بچپن کے دوست تھے. بے انتہا غریب پرور، بے انتہا ہمدرد، وفادار اور بہت اچھا ذوق رکھنے والے انسان تھے. شعر و شاعری میں تو ان کا ذوق بہت ہی اچھا تھا. اگر ہم لوگ کسی گانے کے بارے میں بھی ان سے بتاتے کہ آج کل بہت اچھا وہ گانا نکلا ہے تو وہ سنتے اور محظوظ ہوتے. ان کی ہر عمر کے لوگوں کے ساتھ دوستی ہو جاتی، کیونکہ وہ ہر لیول کی بات ہر لیول کے انسان سے کرتے تھے. بہت ہی اچھے انسان. ان کے بارے میں تو میرا خیال ہے ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. اور ان کا انتقال ہونا ہمارے خاندان کا بہت بڑا نقصان ہوا. وہی ایک بزرگ تھے جو بہت ہی شفیق، بہت ہی ہمدرد، ہم لوگوں سے بے انتہا محبت کرنے والے. اب میرے پاس وقت کم ہے، میں شعر ان کی نظر کر رہی ہوں. رکی رکی سی نظر آ رہی ہے. جبار علی، چیئرمین نگر پالکا پرسد رودولی، اعلان کرتا ہوں کہ شہر میں کسی ایک سڑک کا نام چودھری محمود سہیل صاحب کے نام پر رکھا جائے گا اور ان کی یاد میں ایک مشاعرہ بھی کرایا جائے گا. محمود سہیل صاحب ایک بہت نیک اور شریف انسان تھے اور انہیں ادب اور اسپورٹ سے بہت لگاؤ تھا. نگر پالکا رودولی انہیں اپنی خراج عقیدت پیش کرتی ہے. میں انل کھرے، ہندو انٹر کالج رودولی میں میتھمیٹک کا سینئر لیکچرر ہوں اور لائنس کلب رودولی کا سیکریٹری ہوں. آج سے لگ بھگ 25 برس پورو ڈاکٹر نہال رضا صاحب مجھے لائنیج میں لے کر آئے اور سب سے پہلے لائنس کلب رودولی کے چارٹر پریزیڈنٹ لائن محمود سہیل صاحب سے میری ملاقات کروائی. میں سہیل صاحب کے گھر اکثر جایا کرتا تھا اور وبھن وشیوں پر ان سے چرچا ہوتی تھی. سہیل صاحب اسپورٹس، ساہتیہ اور ساماجک کاریوں میں روچی رکھتے تھے. سہیل صاحب چاہتے تھے کہ رودولی میں ایک اسٹیڈیم بنے جس سے کہ رودولی کی یووا پیڑھی اسپورٹس میں دیس ودیش میں اپنا نام روشن کرے. سہیل صاحب چاہتے تھے کہ رودولی کے یوواؤں کو وبھن چھیتروں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور رودولی کا نام روشن کرنا چاہیے. سہیل صاحب ہمیشہ رودولی کے بارے میں سوچتے تھے. سہیل صاحب لائنس کلب رودولی کے پرتیک کارکرم میں سمے سے پورو اپستھت ہو کر کارکرم کی سماپتی کے بعد تک اپستھت رہ کر ہم سبھی کا مارگدرشن کرتے تھے. سہیل صاحب کو شعر و شاعری کا بھی بہت شوق تھا. سہیل صاحب ہمیشہ چاہتے تھے کہ کیسے رودولی کا نام روشن ہو. ایسے سہیل صاحب ایک نیک انسان تھے. میں ایسی شخصیت کو پرنام کرتا ہوں، نمن کرتا ہوں. تعاون کرتے تھے ہمیں اور ان کو جو ہے بہت شوق تھا کھلانے پلانے کا. وہ کسی بھی کلب کو یا ایسے بھی لوگوں کو دعوت بلایا کرتے تھے ہمیشہ. ان کو ہمیں یاد ہے کہ اسلامیہ اسکول کمیٹی کے صدر تھے، ہم اس کے ممبر تھے. تو میٹنگ جب بھی پربوت ہوتی تھی تو کہتے تھے میٹنگ ہمارے گھر رکھ لی جائے اور اپنے گھر میں میٹنگ رکھتے تھے. ناشتے کا ٹائم ہوتا تھا، ناشتہ کراتے تھے یا کھانا کھلاتے تھے اور کافی جو ہے وہ اسکول میں انٹرسٹ لیتے تھے. بہت اچھے بزنس مین، بہت بزی آدمی ہونے کے بعد بھی ہر طرح کے سوشل ایکٹیویٹیز میں کام بھی وہ حصہ لیتے تھے. لائنس کلب کے ایکٹیو ممبر تھے. لائنس کلب میں بھی انہوں نے کافی رول پلے کیا اپنا اور کافی اچھے آدمی تھے، ملنسار تھے، با اخلاق تھے. ابھی ان کا بیچارے کا حال میں کورونا کے ٹائم میں ان کا بھی انتقال ہو گیا. کافی افسوس ان کے انتقال کا. کافی لوگ ماؤدان بہت اچھے انسان تھے. انہوں نے میری پرورش کیا ہے اور وہ ہمارے دوست کی طرح ہم سے بات کرتے تھے اور وہ ہمارا ہر چیز میں خیال رکھتے تھے. اپنی اولاد سے زیادہ ہم کو مانتے تھے. تو جو میرے قریب تھا مجھ سے دور ہو گیا. ہم محمود سہیل صاحب کو 11 سال کی عمر پہ آئے گئے. ان کا ہم بھیا کہتے ہیں. نہیں ان کو ڈرائیو بھی تھے. بعد میں انہیں کی کار چلا لی، ہم ان کے ڈرائیور.
बाद में मोटरसाइकिल आया, फिर कुछ समय के बाद मारुति ली, फिर कुछ समय के बाद I-10 ली। अपने आखिरी समय तक I-10 से जाता है। ये वही कार है जिनका हम चला होता है। हम इनका हर जगह लेके जाते हैं। भैया हमको कभी ड्राइवर नहीं समझी, हमसे जैसे भी हो पाता है उसका ख्याल रखते। भैया लखनऊ जाते समय कई बार हमसे कहीं हमको याद दिलाया कि डॉक्टर निहाल रजा के लिए पेस्ट्री और नाशपाती और केला सब लेके चलना है। भैया बहुत अच्छे रहे, हम इनका कभी भूल न गए। तबीयत खराब हुई तब इनका हम लखनऊ लेके गए रहा। वही हमको भैया की आखिरी मुलाकात।